بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو رزق میں برکت کے لیے، گھر میں خوشحالی کے لیے 5 ایسے کام بتاتا ہوں جو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لال نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ 5 کام کرے اللہ اس کے رزق میں بے پناہ جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس موجودہ دور میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر مسلمان کی، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ گھر میں خوشحالی ہو، رزق میں برکت ہو۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو یہ 5 کام کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ان میں جو پہلا کام ہے جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ جس حال میں بھی ہے ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی مزید اس کے اوپر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور اگر کوئی مشکلات یا پریشانیاں ہیں اللہ تعالی اس شکر کے صدقے سے اللہ اس کو دور فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتیں زیادہ کر دوں گا، اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلا عمل رب کا شکر ادا کرنا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا بیٹھا ہوا، جسم کے اوپر لباس نہیں ہے، ریت کے ساتھ اس نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا جب وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں اللہ کا شکر کیا ادا کروں؟ شکر تو وہ کریں جن کے پاس تن کو ڈھانپنے کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے گرمیوں کے علیحدہ لباس ہیں، سردیوں کے علیحدہ لباس ہیں، ہر موسم کے اعتبار سے ان کے پاس کپڑے ہیں۔ میرے پاس تو کپڑا ہی کوئی نہیں، میں اپنے جسم کو چھپا لوں، میں نے کیا شکر ادا کرنا؟ موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ آگے چل پڑے۔ رب تعالیٰ نے ہوا اتنی تیز چلائی کہ جس ریت کے ذریعے سے اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا وہ ریت ہی ساری ہوا میں اڑ گئی، اور جب ریت ہوا میں اڑ گئی تو جسم پھر اسی طرح برہنہ ہو گیا۔ اس وقت اس بندے کو احساس آیا، پھر سوچنے لگا، آئے افسوس، یہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تو بہت غلط کہا اللہ کے نبی کو۔ واقعی چلو اگر لباس نہیں تھا تو یہ جو ریت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی، اس کے ذریعے سے میں اپنے جسم کو ڈھانپ کر بیٹھا ہوں، تو اس پر بھی مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے پہلا عمل اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا کام اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال سے سخاوت کرو، مسجدوں میں پیسہ خرچ کرو، مدارس کے اوپر پیسہ خرچ کرو، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرو، دینی طلباء ہیں ان کی خدمت کرو، جو غریب لوگ ہیں، مسافر ہیں، ان کی خدمت کرو۔ یہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں جو رب نے دیا ہوا ہے، یہ تم سخاوت کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور صوفیاء نے، دانا لوگوں نے، عقل مندوں نے اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جس شخص کے پاس مال ہے اس میں سے وہ نہ مسجد میں خرچ کرتا ہے، نہ مدرسے میں خرچ کرتا ہے، نہ دینی طلباء میں خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دیتا ہے، اپنے پاس ہی سارا کچھ سمیٹ کے رکھتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، اگر پانی تالاب میں کھڑا رہے اور تالاب سے پانی آگے نہ نکلے تو پانی وہاں کھڑے کھڑے پانی جو ہے بدبودار بھی ہو جاتا ہے، بد ذائقہ بھی ہو جاتا ہے،
اور پانی خراب بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اسی تالاب میں سے پانی نکلتا رہے، پیچھے سے پانی آتا رہے، تو وہ پانی خراب نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جو رب نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے اگر تم سخاوت کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اور مال دیتا جائے گا، عطا کرتا جائے گا، جس کی وجہ سے تمہارا مال ناپاک نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، غلط جگہوں کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے دوسرا کام اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا سخاوت کرو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تیسری چیز اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو۔ کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو، فرمایا تمہارا جو رزق ہے اللہ اس طرح تمہیں عطا کرے گا جیسے بارش برستی ہے، اتنا اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ تعالی رزق بانٹتا ہے، اللہ تعالی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب کا بھی ارشاد ہے، تو جو لوگ خصوصاً صبح کی نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چونکہ اس وقت رزق بانٹ رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تو اگر اس وقت بندہ سائل بن کر، سوالی بن کر، بھکاری بن کر رب کے حضور بیٹھا ہوا ہوگا، رب کے دربار پہ بیٹھا ہوا ہوگا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ سے مانگ رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو نمازی بن جاتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو مسلمان مرد ہیں وہ مسجدوں میں آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں مسجدوں کے اندر صبح کے وقت، اور اپنی بچوں کو، بچیوں کو، اپنے گھر والیوں کو حکم دیں کہ وہ گھروں کے اندر مصلی بچھائیں، صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور وہ مانگیں۔ اگر وہ یہ نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، یہ تیسرا کام اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ اس مومن کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھا فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ جو تمہارے رشتہ دار بہن بھائی غریب ہیں ان کی مدد کرو، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرو، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں ان کی جا کر خبر گیری کیا کرو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور رات کے وقت جاؤ، صرف رب کو علم ہو کہ میرا بندہ جا رہا ہے میرے بندے کی مدد کرنے کے لیے۔ اور اگر اس انداز میں تم نکلو گے تو پھر دیکھو اللہ تمہارے کاروبار میں، تمہارے رزق میں اللہ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ امام عالی مقام شاہ سوار کربلا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے جسم مبارک کے اوپر داغ تھے، کمر کے اوپر۔ تو خادموں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ تو پہلے تو نہ بتایا، تو بعد میں فرمایا کہ میں جو غریب بیوہ عورتیں ہوتی ہیں رات کی تنہائی میں ان کے گھروں میں راشن لے کے جاتا ہوں، بوریاں اٹھا کے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، میں ان کے گھروں میں جا کر دے کے آتا ہوں، پہنچا کے آتا ہوں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے اگر بندہ رشتہ دار ہو، غریب ہو، اس کے ساتھ بندہ اگر ہمدردی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دگنا اس کا اجر اس مومن کو عطا فرماتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ اس مومن کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی غریب مسلمان جو بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے، ہاں جی، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اگر بچی کی شادی کرے یا بچے کی، تو جو رشتہ دار شریک ہوتے ہیں اگر کھانا کم ہو جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، اگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے ان کی مدد کر دے، تو بجائے مدد کرنے کے یا ہمدردی کے یا احساس دل میں رکھنے کے اگر وہ اس طرح مذاق اڑائیں گے تو پھر رزق میں جو پہلی برکت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو چوتھا عمل اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو، ان کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے
تمہارے رزق کے اندر جو ہے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پانچواں عمل جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر مومن آدمی مصلی پہ بیٹھ جائے اور درود و سلام کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا اس کا دل چاہے وہ کرے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھے، اس کے بعد دعا کرے۔ تو یہ پانچواں عمل ایسا ہے اللہ تعالیٰ جس کی برکت سے اس مومن کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے مومن وہ ہوتا ہے، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب اور اپنے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور جہاں کے اندر اس مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے۔